اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں اور اعلی رسالت میں باباد بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ سورہ کوثر کے نام سے مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انعامات جو سرکار کو عطا فرمائے ان کا ذکر فرماتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہے۔ ابتدائے اسلام سے ادب کرنے والوں اور بے ادبی کرنے والوں میں مقابلہ رہا ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کرنے والوں کو با ادب کہتے ہیں، اور گستاخی کرنے والوں کو بے ادب کہتے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو آپ جانتے ہیں جب سے ہی عداوت کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، اور کفار کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی جائے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی ذہنی تکلیف کا سامان پیدا کیا جائے کہ سرکار کو پریشان کیا جائے۔ بہرحال جسمانی تکلیفیں بھی دیتے تھے اور اپنی باتوں سے روحانی تکالیف بھی دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام بلندی عطا فرمایا، اس میں یہ سب آزمائشیں آتی رہیں، اور اللہ رب العزت اس آزمائشوں میں گزرنے پر سرکار کو انعام و اکرام عطا فرماتا رہا اور درجات بلند ہوتے رہے۔ جہاں اور آزمائشیں اس دنیا میں آئیں اور سرکار نے ان کا سامنا کیا، اس میں ایک بہت بڑی آزمائش یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادگان سرکار کی ظاہری حیات میں ہی وصال فرما گئے۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ یہ صورت مبارکہ جو ہے سورہ کوثر، اس کے لیے بعض کا کہنا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ مدنی صورت ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا جب وصال ہوا تو مکے میں عاص بن وائل نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور ابو جہل نے، کہ یہ تو ابتر ہو گئے معاذ اللہ۔ ابتر
اس کو کہتے ہیں جس کی جڑ کاٹ دی گئی ہو، یعنی جس کی آگے نسل منقطع ہو گئی ہو، جس کا آگے کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کلمہ بولنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ یہ تو ابتر ہو گئے، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، دونوں صاحبزادوں کا، اس لیے اب ان کا نام لینے والا کون ہوگا۔ جو لوگ اس صورت مبارکہ کو مدنی صورت کہتے ہیں وہ بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو ابتر ہو گئے۔ بہرحال مکہ معظمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، لیکن اس اعتراض پر کسی کو اختلاف نہیں کہ کافروں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کی صورت میں اس کا جواب عنایت فرمایا۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کے معنی خیر کثیر کے بھی ہیں، کوثر کے معنی حوض کوثر کے بھی ہیں۔ عنایتوں اور برکتوں اور رحمتوں کی ایک کثیر تعداد، ایک بہت کچھ عطا فرمانا یہاں مقصود ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر جو ایک ان کی باتوں سے تکلیف پہنچی تھی اور سرکار مغموم ہو گئے تھے، ایک تو اولاد کی جدائی کا صدمہ، پھر ان لوگوں کی ان باتوں اور طعنوں کا صدمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب عطا فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں تو تم یہ تو دیکھو کہ آپ تمہیں عطا کرنے والا کون ہے۔ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی، اولاد بھی ہم نے ہی دی تھی، ہم نے واپس لے لی، ہم چاہیں تو اور بہت کچھ بھی تمہیں عطا کر سکتے ہیں۔ جب رب العالمین کی عطا ہوتی ہے تو وہ عطا کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی کو اولاد عطا فرما دی، کسی کو مال عطا فرما دیا، کسی کو کچھ عطا فرما دیا۔ سرکار کے لیے فرمائے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، صرف خیر ہی نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ خیر عطا فرمائی۔ اس میں کوئی لمٹ یا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا گیا کہ بس ہم نے عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی۔ اور ان کافروں کو بھی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے محبوب کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا؟ ایسے تم نے کیسے سوچ لیا؟ ارے ہم نے تو ان کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ میں مختصراً ان آیات مبارکہ پر گفتگو کر کے اور پھر آخری بات پر عرض کروں گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ نماز اور قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا مقصود ہے اور درس دیا جا رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تم کسی صدمے سے دوچار ہو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے یا کوئی نعمت تم سے لے لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی غم میں آ کر شکوہ شکایت نہیں کرو، بلکہ پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے آگے سربہ سجود ہو جاؤ، نماز ادا کرو، اپنی جانب سے تم جو بھی قربانی پیش کر سکتے ہو قربانی کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی ایک معمول تھا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تو سرکار نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، جبکہ یہاں ایک معاملہ مختلف ہے، ہمارا معاملہ ہی الٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔
جب کوئی پریشانی ہوتی ہے بجائے یہ کہ ہم توبہ کریں استغفار کریں ہم اور معاذ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ و من والہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے۔ پھر آخری آیت میں فرمائے ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا، اسی کی جڑ کٹ کر رہ جائے گی۔ آپ اس بات پر غم نہ کریں کہ اب آپ کا نام لینے والا کون ہوگا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی صرف اللہ رب العزت نے قرآن کے الفاظ کی صورت میں نہیں دی، قرآن کی آیت کی صورت میں نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقتاً میرے رسول کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا فرمایا کہ اس کائنات میں کسی اور کو اتنا عطا نہیں فرمایا۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ اولاد کے بلبوتے پر نام ہوتا ہے اور اب اولاد نہیں رہی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کو بتا دیا گیا کہ تم اعتراض کرنے والے جن کی اپنی اولاد موجود ہے کل قیامت تک تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، لیکن میرے رسول کے نام کے ڈنکے اس کائنات میں بجتے رہیں گے اور بجتے رہیں اور بجتے رہیں گے قیامت تک۔ ہم ہوں یا نہ ہوں، کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم حضور کا ذکر کریں گے تو ذکر ہوگا، ہم سرکار کی نعت پڑھیں گے تو نعت پڑھی جائے گی۔ یہ تو شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، ضروری نہیں کہ اولاد آپ کی نیک نامی کا سبب ہو یا بدنامی کا سبب ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کسی نے اپنا بڑا نام پیدا کیا اور اولاد جو ہے وہ ناخلف ہو گئی اور اس نے ایسی ایسی حرکتیں کی کہ باپ کا نام بدنام کر دیا۔ ہوتا ہے نا، اس دنیا میں موجود ہیں بہت سارے مثالیں موجود ہیں۔ ہم شب و روز دیکھتے ہیں کہ بہت سوں کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، آگے ان کی اولاد بھی پھر ان کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے۔ لیکن اولاد کا موجود ہونا یا باپ کی موت تک زندہ رہنا کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اولاد آپ کے نام کو بلند کر دے گی۔ ہاں یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اولاد فرما بردار ہو، اولاد نیک ہو، تو پھر وہ اپنے ماں باپ کا نام جو ہے وہ بلند کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ نے میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، سرکار کا بچپن ہے، سرکار کی نوجوانی ہے، تو جتنے بھی اس عمر میں احسان کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اٹھا لیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جو ان کے اندر محاسن نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر جو کمالات نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر جو خصوصیات نظر آ رہی ہیں، وہ کسی ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہیں یا چچا کی تربیت کا نتیجہ ہیں یا دادا کی تربیت کا نتیجہ ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سنوار رہا ہے، وہی رب تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نکھار رہا ہے۔ پھر بعد میں بھی یہ نہ ہو کہ ان کا نام لینے والا کون ہوتا، وہ تو ان کی اولاد نے ان کے نام کو روشن کر دیا۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت کی کیا مصلحت تھی یہ وہ جانے، لیکن رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تینوں صاحبزادگان جو ان کی ظاہری حیاتوں میں وصال فرما گئے وہ لے لیے اور بتا دیا کہ اب بھی یہ معاملہ بھی تمہارے تعلیم کے لیے ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کے آگے سر بسجود ہیں۔
اس کے باوجود وہ اپنے رب کی محبت میں اور اپنے رب کے ذکر میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ یہی امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اس گوشے میں بھی اپنے رسول، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ اور ان کی سیرت کے اس گوشے پر بھی غور کرو۔ صورتحال یہ ہوئی کہ عاص بن وائل جو اعتراض کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ معاذ اللہ ابتر ہو گئے، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آج آپ بتائیے کوئی اس کو جانتا ہے؟ میں نے یہ نام لیا، آپ نے شاید پہلے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی سنا بھی نہ ہو۔ ابو جہل بھی اس میں شامل تھا۔ ابو جہل کو بھی جو اگر کوئی جانتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کس انداز میں جانتا ہے۔ تو جتنے دشمنان رسول تھے ان سب کی جڑ کٹ گئی، اور نام رہا تو اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی رہا، اور قیامت تک اسی کا نام باقی رہے گا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اور بھی میسج، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ میں نے آپ کو جیسے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر اور شر کے درمیان ایک کسوٹی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ کسوٹی ہے، اگر ان کے ساتھ مخلص ہو تو وہاں یہ اخلاص قبول کیا جائے گا، اگر ان کی بارگاہ کے ساتھ یا ان کی ذات کے ساتھ کوئی بے ادبی یا گستاخی ہے تو وہاں بھی راندہ درگاہ کر دیے جاؤ۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اور یہی خانقاہ کی سب سے بڑی تعلیم ہے، یہی ہمارے پیر و مرشد اور دیگر بزرگان دین کی تعلیم ہے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ خواہ کیسے بھی حالات میں ہو، تمہارا جو تعلق ہے وہ ادب والوں کے ساتھ ہو، تم ادب والوں کے گروہ میں رہو تاکہ کل قیامت کے دن ان کو منہ دکھانے کے قابل ہو۔ عزیزان گرامی، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، شاید آپ نے اس پر کبھی غور نہ کیا ہو، میں تو ایک کم علم آدمی ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے، اور ان کے درمیان ایک عالم برزخ ہے۔ ان عالموں کو ذہن میں رکھیں، عالم ارواح، عالم دنیا جس سے ہم گزر رہے ہیں، پھر قبر کا عالم، عالم برزخ، اور پھر عالم آخرت قیامت تک کا۔ ان چاروں میں تین جو ہیں وہاں کوئی خطرہ نہیں۔ خطرے سے مراد وہاں شیطان کا بس نہیں چلتا۔ عالم ارواح ہے، وہاں جتنی روحیں ہیں وہ سب بلا کہنے والی ہیں، وہ ساری جو ہیں، وہاں کوئی مسلک کا جھگڑا نہیں، وہاں کوئی مذہب کا جھگڑا نہیں۔ عالم برزخ ہے، دنیا سے جانے کے بعد وہاں پر بھی اس عالم برزخ میں، قبر میں ہر کسی سے ایک ہی سوال و جواب ہوں گے، اور میرے آقا علیہ السلام کی معرفت پر سزا و جزا کا دار و مدار ہے۔ یاد رکھا نا آپ نے، قبر میں جو سوال ہوں گے اس میں حضور علیہ السلام کی معرفت یعنی سرکار کی پہچان پر آپ کی سزا و جزا کا معیار ہے۔ تو اس معرفت پر توجہ دو، اس دنیا میں بھی اسی معرفت کے متلاشی رہو، یہی معرفت تمہیں قبر میں بھی کام آئے گی اور آگے حشر میں بھی کام آئے گی۔ جھگڑا، مسلک کا جھگڑا قبر میں بھی نہیں، وہاں پتہ چل جائے گا کہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی بیرونی ایڈ کے ذریعے کسی سے گستاخی کروانے کا کوئی طریقہ کار نہیں، وہاں کسی کا بس نہیں چل رہا۔ شیطان نے بھی اگر کوشش کی تو وہ
خالی قبر کے سوال و جواب میں ہی کوشش کر رہا ہے، اس کے آگے کا وہ بھی کچھ نہیں۔ عالم آخرت ہے، وہاں پر بھی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف سے میری مراد بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی کسی کو اپنے مسلک میں کنورٹ نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا۔ قبر میں بھی یہ نہیں کہ آپ سنی مرے ہیں تو کسی نے قبر میں آپ کو دیوبندی یا وہابی بنا دیا، یا چلیں کوئی بھی مسلک میں کسی کا نام کیا لوں، کوئی بھی مسلک کا بنا دیا، نہیں ہو سکتا۔ جو مسلک لے کر گئے ہو وہی مسلک قبر میں رہے گا۔ آخرت میں بھی کوئی کسی کی تبلیغ سے یا کسی کی کوشش سے تبدیل نہیں ہوگا۔ عالم ارواح میں بھی کچھ نہیں۔ اب کیا رہ گیا؟ عالم دنیا۔ بہت توجہ آپ کی چاہوں گا، صرف عالم دنیا۔ اس عالم دنیا میں اپنے آپ کو بچاؤ، اس عالم دنیا میں کوشش کرو کہ اپنے آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتے رہیں۔ اس عالم دنیا کی مدت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کم رکھی ہے۔ عالم ارواح کی کتنی مدت ہے اس کا کسی کو نہیں پتا، کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ارواحوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا بھی نہیں بنی تھی جب بھی عالم ارواح موجود تھا، ابھی بھی عالم ارواح موجود ہیں، ارواحیں موجود ہیں۔ قبر کی زندگی کا بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنے برس چلنے والی۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جو لوگ حضرت آدم کے زمانے میں انتقال کر گئے تھے وہ بھی ابھی برزخی زندگی سے گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے ہیں؟ صدیاں گزر گئیں۔ قرب قیامت میں جو لوگ قبر میں جائیں گے شاید ان کا وقت کم ہوگا کہ بھئی عالم برزخ ختم ہوتے ہی تھوڑے دنوں میں عالم ارواح شروع ہو جائے گا، اور عالم آخرت کا تو اور بھی کچھ پتہ نہیں۔ ایک ایک دن سالوں پر محیط، حدیث شریف کے مطابق۔ تو کیا اندازہ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس عالم کا جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے اس کا پیریڈ کم رکھا ہے۔ کسی کی عمر 40، کسی کی 50، 60، 70، 80، بہت ہوا تو کوئی 100 تک پہنچا یا زیادہ زیادہ 100 سے اوپر، الا ماشاء اللہ۔ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ 60-70 کے بعد ہی جو رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں بھائی دعا کریں اللہ ان کی مشکل آسان کر دے۔ ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محتاجی سے بچائے، اور اللہ کی محتاجی کے علاوہ کسی اور کی محتاجی نہ ہو۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، یہ عالم دنیا کا پیریڈ زیادہ سے زیادہ 1 صدی کے اندر یا 1 صدی تک محیط ہے۔ اس کے اندر جو کچھ ہے یہ بہت سب کچھ آگے والے معاملات کے اوپر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے اور دار و مدار ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت جس ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ماحول ہم سمجھتے ہیں کہ بہت خطرناک ہے، یقیناً ہم جیسوں کے لیے اور ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس چیز کو ہم خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈل سکتا ہے، ہمارے اسلام پر ڈاکہ ڈل سکتا ہے، ہمیں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو بے ایمان مارا جائے کہ یہ دنیا سے جائیں تو بے ایمان ہو جائیں، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ ابتدائے اسلام سے دشمنان اسلام کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے ان کے ایمان کو خراب کر دیں۔ آج ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، جو بے ادبیاں، جو گستاخیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا اور بہت ہی آنکھیں کھول دینے کا موقع ہے کہ یہ یاد رکھو کہ کوشش کرتے رہو کہ کیسے بھی حالات ہوں تمہارا تعلق گروہ ادب میں ہو، ادب والوں میں ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جب تک آپ دل سے ادب نہیں کریں گے آپ کی زبان ادب نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کی زبان پر بے ادبی آئی ہے تو وہ بے ادبی بات کی بات ہے، پہلے آپ کے دل نے بے ادبی کی ہوگی۔ آپ کا دل بے ادب ہوگا، جس کا دل ادب والا ہو خدا کی قسم اس کی زبان پر کوئی بے ادبی آ ہی نہیں سکتی۔
جس کا ذہن پاک ہو، اس کے ذہن سے میں جب کوئی بے ادبی نہ ہو تو اس کی زبان پر بھی بے ادبی نہیں آ سکتی۔ یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ کسی قسم کی اشارتاً کنایتاً خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بے ادبی اگر کبھی کسی کی زبان سے نکلنے والی ہو، الہ العالمین اس سے پہلے موت دے دے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس بارگاہ کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، اس نسبت کو کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی۔ یہی یہود و نصارہ کی کوشش ہے کہ جس دن مسلمان کے دل سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے نسبت رکھنے والے تمام رشتوں کی ادب ختم ہو جائے گا، وہ اسلام پر غالب آ جائیں گے، اور انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ جس دن آخری صاحب ایمان، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن آخری باادب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، اسی دن قیامت برپا ہو جائے گی۔ کبھی بھی دنیا اہل ایمان سے خالی نہیں رہی، کبھی بھی دنیا رسول اللہ کے عاشقوں سے خالی نہیں رہی۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہچاننا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ کھلے ہوئے گستاخ ہیں وہ تو پہچانے جاتے ہیں، لیکن جو باادبوں کے لباس میں بے ادبی کرتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ باادب ہیں، ان کی گفتگو کو سمجھ رہا ہوتا ہے یہ صحیح ہے جب اتنی ذمہ داری سے بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ بے ادبی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ شیطان نے ہر روپ میں آ کر ہمیں بہکانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ یہ ہماری نفسیات سے، تمام انسانوں کی نفسیات سے واقف ہے کہ یہ انسان کس روپ سے متاثر ہے۔ جس روپ سے سب سے زیادہ متاثر ہو اسی روپ میں آ کر اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، یہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا وہی روپ بنا لو، وہی روپ بنا کر آؤ اور اس روپ میں ان کی جڑ کاٹو اور ان کو بے ادب بنا دو، ان کو بے ادب بنا دو۔ اور ایک بات میری اور یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ پہلے کر کے رسول کی محبت سکھانے والے جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ آپ کو سیدھی راہ پر چلائیں۔ الفاظ تھوڑے سے نازک ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کوئی بے ادبی کر رہا ہوں۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ کر کے رسول کی محبت کا سبق سکھانے والے ضروری نہیں کہ وہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلائیں۔ ہاں، رسول کی محبت میں غرق ہو کر اللہ کی محبت کا راستہ دکھانے والے سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اللہ تو پہلے ہے، رسول بعد میں، اور میں کہتا ہوں کہ پہلے ہم نے رسول کو سمجھا، بعد میں خدا تک پہنچے۔ صحابہ کرام سے پوچھو، ہر بات میں کہا جاتا ہے نا کہ کہاں صحابہ کرام نے کیا، کہاں صحابہ کرام نے کیا، بتاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی خیبر شکن، تمام اصحاب مبارک پہلے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے؟ بتائیے، کیا وہ پہلے حضور کی بارگاہ میں آئے اور بعد میں انہوں نے کفر چھوڑا، یا پہلے کفر چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئے؟ نہیں سمجھے؟ کفر چھوڑ کر نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر پہلے سرکار کے آگے زانو تلمس طے کیے، پہلے حضور کے آگے ادب کیا۔ جب سرکار کا ادب کیا تو اللہ نے اپنی معرفت عطا فرما دی، اللہ نے کلمے کی حلاوت عطا فرما دی۔ یہ غور کریں کہ پہلے ادب رسول ضروری ہے، پہلے اس ذات کے ساتھ ہر رشتے کا ادب ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو اللہ کی محبت کا دعویٰ منافقت ہے، منافقت ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو اللہ کی محبت کے دعوے دار تھے،
اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے۔ یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں جو آج کل آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو نئے ہیں، یہ چلے آ رہے ہیں۔ اگر مدینہ طیبہ میں مسجد قباء اور مسجد نبوی شریف تھی تو اسی مدینے کے اندر مسجد ضرار بھی تھی، جس میں منافقین کا گروہ رہتا تھا جو سازشیں کرتا تھا اسلام کے خلاف، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ سرکار کی محبت ان مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیں۔ اس وقت ایک مسجد تھی، آج اس روئے زمین پر ان کی ہزاروں مسجدیں ہیں جو مسجدوں کے ناموں سے مشہور ہیں، یا انہوں نے ان مساجدوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ خانقاہی یہ مزاج نہیں کہ ہم مسلک کے اختلافات میں اپنے آپ کو گم کر دیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کی طرف جاتے ہیں، یہی بزرگان دین کا طریق ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ کس کس راستے پر آ کر شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، کس طرح سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب تک ہم نہیں بچیں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ صورتحال یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو کبھی سلمان رشدی کے ذریعے، کبھی سلمان تاثیر کے ذریعے، کبھی جناب ذاکر نائک کے ذریعے، کبھی توصیف کے ذریعے نیٹ پر میڈیا کے اوپر آ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اور ان کو دیکھنا چھوڑ دو، ان کی سننا چھوڑ دو۔ جتنا وقت ان کو سنو گے اتنا وقت تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دور ہو جاؤ گے، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ چلو اوروں نے تو سنا، تم نے کیوں سنا؟ تم تو ان کے نہیں ہو، تم تو ہمارے ہو، پھر ہمارے دشمنوں کی کیوں سنتے ہو؟ جب تمہارے گلے میں بزرگان دین کی غلامی کا طوق ڈلا ہوا ہے، تم قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، اشرفی ہو، کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر رسول اللہ تک پہنچ چکے ہو، تو پھر تمہیں ان لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں کی سننے کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک اور بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ شیطان کا یہ ایک اور بھی حربہ ہے کہ ان گستاخیوں کو پھیلانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ذریعے پھیلائی جائے۔ ایک نے سنی، اس نے فوراً دوسرے کو سینڈ کی، دوسرے نے تیسرے کو کی، کہنے والے نے ایک دفعہ کیا، ہم نے پوری جہاں میں پھیلا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، آئندہ ایسی کوئی بات سنو یا دیکھو، بس صرف زبانی طور پہ بتا دو کہ ایسا ہوا ہے، گستاخی کی گئی، اپنی زبان سے بھی کوشش نہ کرو کہ میں اس کو دہراؤ۔ تم بڑے نازک دور سے گزرتے ہو، تم بڑی نازک راہ پہ کھڑے ہوئے ہو، تم سے ہر بات کی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے کہ تم نے کیوں دہرایا، تمہاری زبان سے یہ کیوں نکلا؟ ہم نے تمہاری زبانوں کو رسول اللہ کی تعریف کے لیے مختص کیا تھا، تم نے دشمن رسول کی گفتگو کو دہرایا کیوں؟ دہرانا نہیں، پھر بھی پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ یہ گروہ اللہ کے پیاروں کا گروہ ہے، جس سے تعلق ہے یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے پیاروں کا تعلق ہے۔ اس طرح کے لوگوں کی باتوں کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ان کی تقاریر کو اور ان کی باتوں کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ جس نے جو کیا وہ خود اپنے انجام سے باخبر ہوگا، صرف ان سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو بچاؤ۔ ان شانیہ کا ہوا الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ یہ نامرادی ان کا مقدر ہے، یہ کتنا ہی کچھ کر لیں، ہزاروں دارالعلوم بنا لیں، ہزاروں جماعتیں بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، اللہ رب العزت نے فرما دیا ان شانیہ کا ہوا الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، اسی کی جڑ کٹ جائے گی۔ یہ سب اس پیریڈ کے لیے، اس دنیا کے لیے ہے۔ تم اس دنیا کے لیے ان کے پیچھے نہ جاؤ، بلکہ عالم برزخ اور عالم آخرت کی فکر کرو، اور عالم برزخ اور آخرت ان کے قدموں سے ملے گا، ان کے قدموں سے، یعنی رسول اللہ کے غلاموں کے قدموں سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اس طرف سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہمیشہ ادب رسول کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیز بھی تعلق رکھتی ہے
باری تعالیٰ ہمیں اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی ادب پر ہمیں زندگی عطا فرما اور اسی ادب میں ہمیں موت عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کو بے ادبوں سے بچا، رسول اللہ کے دشمنوں سے بچا، الہ العالمین ان جیسے لوگ جو ایمان کے ڈاکو ہیں باقی باری تعالیٰ ہمیں ان سے بچا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔